مجھے کیو دے دیں آپ تاکہ میں اسٹارٹ کر دوں. اسٹارٹ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کو ہم نے اس لیے مدعو کیا ہے کہ ایک کنٹری وائڈ کیمپین ٹریفک رولز کو فالو کرنے اور ٹریفک وائلیشنز کو ختم کرنے کے لیے پورے پاکستان میں ایک مہم کا آغاز ہوا ہے. اس وقت پنجاب نے اور کے پی نے آلریڈی پریس کو بریف کر دیا ہے. بلوچستان اس وقت آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد پھر سندھ کا بھی نمبر ہے. بنیادی طور پہ جو ہمارے ٹریفک کے رولز ہیں، جو ہمارے لاز ہیں، ان کی انفورسمنٹ اور وائلیشنز کو چیک کرنا، روڈز کو یوزر فرینڈلی بنانا اور عام آدمی کے لیے جو سفر کے اندر ود ان سٹی ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو آسان بنانا، رش سے بچانا، ان کے ٹائم کو ہم نے کنزرو کرنا اور ایسے وائلیٹرز جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ جو ہے زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. ان تمام کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کیمپین کو جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو پھر کنٹینیو کیا جا سکے. اور اس کیمپین کے لیے کوئٹہ چونکہ صوبے کا سب سے بڑا شہر بھی ہے، دارالخلافہ بھی ہے اور صوبے کا دل ہے، ہم یہاں سے ایک نظر آنے والی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. اس میں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ہماری جو آگاہی مہم ہے اس میں میڈیا کا کردار اور میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ بات پہنچانا کہ اس میں آپ کی اپنی جان کی، آپ کے عزیزوں کی، چاہنے والوں کی، دوستوں کی، تعلق والوں کی، تمام کی جان کی اہمیت ہے. تو اس سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے میڈیا ضرور ہمارا انشاءاللہ ساتھ بھی دے گا اور یہ ایک سوسائٹی کی، معاشرے کی خدمت بھی ہوگی. کوئٹہ میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں ٹریفک کے بہت سارے مسائل ہیں. اس میں جو کچھ مسائل ایسے ہیں جو پولیس کے کنٹرول کے اندر آتے ہیں. پانی مجھے دینا ذرا. کچھ ایسے مسائل ہیں جس کو پولیس ہینڈل کر سکتی ہے اور پولیس اپنی بہتر اسٹریٹجی کے ذریعے، انفورسمنٹ کے ذریعے، اویئرنیس کے ذریعے کچھ مسائل پر قابو پا سکتی ہے. مگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہمیں حکومت کے جو دوسرے شعبے ہیں، جو دوسرے محکمے ہیں، ان کی مدد ضرور چاہیے ہوگی. روڈ پہ جو انکروچمنٹ کی ایک بہت صورتحال خراب نظر آتی ہے، اس کے لیے انکروچمنٹ کے لیے میونسپل لاز اپلیکیبل ہیں. ہم اپنے جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ شراکت کرتے ہوئے روڈ پہ سے جو ممکنہ حد تک انکروچمنٹس دور کی جا سکتی ہیں ان کو ہم دور انشاءاللہ کروائیں گے. جو مختلف روڈز ہیں
جو زبوں حالی کا شکار ہیں، روڈیں اگر ٹوٹی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ٹریفک سلو چلتی ہے، جس کی وجہ سے کنجسشن بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں زیادہ ان کو وقت چاہیے ہوتا ہے، تو وہ روڈز جو ہے ان کی امپروومنٹ کے لیے بھی ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ شراکت کر کے روڈز کی کنڈیشن بھی بہتر بنائیں گے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پارکنگ سپیسز نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئٹہ 1935 کا شہر ہے، 1935 سے پہلے بھی تھا مگر 1935 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس وقت کوئٹہ شہر جو ہے وہ ایک طرف اس کے لٹن روڈ ہوتی تھی جو آج زرغون روڈ کہلاتی ہے، دوسری طرف اس کی کاسی روڈ ہوتی تھی، جس کے بعد پھر آپ کا قبرستان اور یہ کوہ مردار شروع ہو جاتا ہے، اور تمام کوئٹہ شہر ان دو روڈز کے درمیان میں تھا۔ مختلف جتنی بھی روڈز ہیں درمیان میں جو بنی ہوئی ہیں وہ اسی زمانے کی ہیں۔ آج کوئٹہ اس سے بہت زیادہ پھیل چکا ہے، ٹریفک بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ 50-60 ہزار آبادی کا شہر تھا مگر اس کی آج پرمنٹ آبادی جو ہے وہ شاید 30 لاکھ سے اوپر ہے، اور جو باہر سے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی روزگار کے لیے، کوئی بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے لوگ آتے، تو دن میں 40-45 لاکھ لوگ کوئٹہ شہر میں گاڑیوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے، اور اس کی وجہ سے جو راستہ، جو فاصلہ 10 منٹ میں طے ہوتا تھا آج اس کے لیے کئی دفعہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وی آئی پی موومنٹ اگر ہوتی ہے تو وی آئی پی موومنٹ میں بھی ایک اگر ہم نوڈل پوائنٹ کو بند کر دیں کسی وجہ سے، کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے، سیکیورٹی کے خدشات ہیں، پوری کوئٹہ شہر کی ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے الٹرنیٹ روٹس بنانے، بائی پاسز بنانے، اوور ہیڈ بریجز یا انڈر پاسز بنانے، یہ بھی ایک بہت ضرورت ہے کوئٹہ شہر کی۔ کچھ کوئٹہ شہر کے جو سینٹرل علاقے ہیں، فار ایگزامپل کنداری بازار ہو گیا، لیاقت بازار ہو گیا، عبدالستار روڈ ہو گیا، ان تمام جگہوں پہ، ان تمام راستوں کو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ان کو ہم پیڈسٹرین کر دیں، اور پیڈسٹرین جو ہے وہ وہاں پہ آئیں، کوئی شاپنگ کرنا چاہتا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز خریدنا چاہتا ہے، کوئی ویسے ہی گھومنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہم یوزر فرینڈلی روڈ کا ماحول دیں جیسے پاکستان سے باہر کے بہت سارے ممالک میں موجود ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہمارے اسٹریٹجی کے مختلف ڈائریکشنز ہیں، ڈائمینشنز ہیں، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ اس میں ہمیں اپنے جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں میڈیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمیں عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہ عوام اس بات پہ ایک دفعہ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا سب کا مشترکہ اس میں فائدہ ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو ایکسیڈنٹس کی بہت بڑی وجہ ہے، اس میں لائسنسز کچھ لوگوں کے پاس ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس لائسنسز نہیں ہیں۔ بہت سارے انڈر ایج ڈرائیورز جو ہیں وہ بھی موٹر سائیکلیں وغیرہ چلاتے پھرتے ہیں، ہیلمٹس کا استعمال نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک ہماری انفورسمنٹ کی کمی ہے، دوسرے کچھ کلچرل ایشوز ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے کلچرلی موٹر سائیکل کے ساتھ ہیلمٹ کو استعمال نہیں کرتے، انہوں نے اپنے سر پہ کوئی پگڑی باندھی ہوئی ہے، کوئی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کوئی اور اس کا ایسا سر کے اوپر کوئی گیئر انہوں نے پہنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہیلمٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ شروع کے کچھ دن جو ہے ہم اویئرنیس، آگاہی کیمپین کی طرف جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم لا انفورسمنٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ جو بلوچستان پولیس نیچرلی چونکہ پورے صوبے کو دیکھتی ہے، ہمارے پاس کوسٹل ہائی وے پولیس جیونی سے لے کے، بلکہ جو گبد کا ہمارا بارڈر بنتا ہے ایران کے ساتھ، وہاں سے لے کے اور 0 پوائنٹ اتھل تک آتی ہے، یہاں کوسٹل ہائی وے پولیس ہے، اس کے لیے بھی یہی اسی طرح کی ہدایات ہوں گی۔ پھر ہمارے پاس بلوچستان ہائی وے پولیس جو ہے وہ ہمارا پورا بولان کا روٹ ہے، کوئٹہ سے شروع کر کے اور نصیر آباد، جعفر آباد، ڈی ایم جمالی اور پھر سندھ میں داخل ہو جاتا ہے۔
بلوچستان ہائی وے پولیس جو ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح کی ہدایت جاری کی ہیں، وہاں بھی ہم انشاءاللہ لاء کی انفورسمنٹ کریں گے۔ ایک جو میجر روٹ ہے کوئٹہ کراچی کا، وہ کوئٹہ کراچی کا روٹ چونکہ ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی ہائی وے پولیس نہیں ہے، موٹر وے پولیس ہے، تو موٹر وے پولیس کو ہم چاہیں گے کہ موٹر وے پولیس کو اگر کہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو، ہمارے تعاون کی ضرورت ہو، ہم ان کو وہ بھی ضرور دیں گے۔ اور اس روڈ کو ڈوئل کیریج وے ہونا جلد از جلد وہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ دن میں روزانہ 2 3 4 بڑے ایکسیڈنٹس ہونا کوئی بڑی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی، بہت ساری قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی اس کو سپورٹ حاصل ہے، اور اگر یہ پروجیکٹ جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع ہم بچا سکتے ہیں۔ ان تمام کے علاوہ ایک اور ایشو ہے جو ڈائریکٹ عوام سے تعلق ہے، وہ روڈز کا کسی بھی وجہ سے دھرنا دے کے بلاک کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اطلاعات آتی ہیں کہ مستوں کے اوپر روڈ بلاک ہے، بجلی کا مسئلہ ہے یا گیس کا مسئلہ ہے یا پانی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور سوسائٹی کے مسائل ہیں، آگے کلات پہ بند ہو جاتی ہے، پھر سوراب پہ بند ہو جاتی ہے، پھر خزدار پہ بند ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد لسبیلا میں کہیں اتھل کے پاس بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی میں ضرور عوام سے درخواست کروں گا کہ اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کے پروٹیسٹ کا جو طریقہ کار ہے اس میں اگر تبدیلی لائیں، اور آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے پروٹیسٹ کرنے کی سب سے اچھی جگہ آپ کے پریس کلبز ہیں، جن کے باہر وہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو اجاگر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر پریس کلب کے باہر بیٹھیں تو ان کے مسئلے کو نیشنل لیول پہ میڈیا کوریج ملتی ہے، جبکہ روڈ بلاک کرنے سے سوائے کمیوٹر پبلک کی تنگی کے، دشواری کے، پریشانی کے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں کے دل سے آہ نکلتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس آہ کے نتیجے میں آپ کی جو گیس بند ہوئی ہے اس کو میں اور ڈیلے ہو جائے۔ تو آپ لوگوں کی دعائیں لیں، ایسا کوئی طریقہ کار اختیار کریں کہ لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں، لوگ آپ کے ساتھ سپورٹ کریں۔ روڈ بلاک کرنے سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اور انتظامیہ جو ہے بجائے اس کے کہ آپ کے لیے کوئی اور کام کرے، اس ٹائم میں انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات چیت کر کے، گفت و شنید کر کے، مذاکرات کر کے روڈ کھلوانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے کمیوٹر پبلک کو بھی پرابلم آتے ہیں، اور ساتھ میں جو اس دشواری روڈ کی بندش کی وجہ سے انتظامیہ جو مصروف ہوتی ہے وہ کوئی اور پروڈکٹیو کام بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ میں یہاں ہم ٹی وی کے تعاون کا شکر گزار ہوں، کیونکہ اس کیمپین کو لانچ کرنے میں نیشن وائڈ ان کے بھی بہت بڑا رول ہے، بہت کردار ہے، اور کوئٹہ پولیس اور میرے ساتھ ڈی جی کوئٹہ بیٹھے ہیں، ایس ایس پی ٹریفک کوئٹہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ پولیس اپنی حد تک، اور بلوچستان پولیس میں جہاں ہمارے پاس کوسٹل ہائی وے پولیس ہے اور یہ جو بلوچستان ہائی وے پولیس ہے، دونوں وہ اپنے طور پہ کام کریں گے۔ کوسٹل ہائی وے پولیس کو ہم ری نیم کر رہے ہیں، اس کا نام ہم کوسٹل ہائی وے اینڈ ٹورزم پولیس رکھ رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارا کوسٹل ہائی وے ہے پورا، وہ بہت خوبصورت علاقوں سے گزرتا ہے۔ پنجاب سے، سندھ سے، پاکستان کے دوسرے علاقوں سے ٹورسٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں، اور وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہماری یہ جو کوسٹل ہائی وے پولیس CHP جس کو کہتے ہیں، تو اب اس کا نام CHTP ہم کر رہے ہیں، کوسٹل ہائی وے اینڈ ٹورزم پولیس، کہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں۔ اور کوسٹل ہائی وے کی موجودگی کی وجہ سے اگر حادثات میں کمی ہوتی ہے، ٹورزم میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ اس بات کو اگر سمجھیں کہ ٹورزم میں اضافے کا مطلب ہے علاقے کی اکانومی میں اضافہ۔ جو ٹورسٹ آئے گا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء خریدے گا، کوئی گاڑی میں تیل ڈلوائے گا، کوئی خریداری اور کرے گا، اور علاقے کی اکانومی بہتر ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ اس علاقے میں اگر جو گھریلو دستکاریاں ہیں، گھریلو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بنائی جا سکتی ہیں،
ان کی سیل کرنے سے بھی علاقے کے عوام کے روزگار میں اضافہ ہوگا، بہتری آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوئی یونی ڈائریکشنل اپروچ نہیں ہے کہ جی ٹریفک پولیس ہے، کھڑی ہوئی ہے، چلان کر دیا اس نے، ٹریفک ٹھیک ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس کا جو پورا پرابلم ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اس بڑا جو ایشو ہے اس کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور ان تمام سٹیک ہولڈر کے تعاون سے، میڈیا کے تعاون سے، عوام کے تعاون سے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ٹریفک کو بہتر بنا سکیں. کوئٹہ پولیس نے اس وقت کوئی 200 سے زائد لوگ جو ہے ٹریفک کی جو نفری ہے اس کے اندر اضافہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور جو ہمارے چوک پوائنٹس ہیں، کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ ہمارے 1 یا 2 یا 3 کانسٹیبل موجود ہیں، مگر چونکہ ٹریفک کی جو کنجسشن ہے اس کا والیوم اتنا زیادہ ہے کہ وہاں زیادہ نفری درکار ہے، زیادہ ہیومن ریسورس درکار ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ایڈیشنل ہم نے فورس دے رہے ہیں اس میں ہم کسی نہ کسی جگہ پہ ڈپلائمنٹ بہتر بھی کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ. کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو میں حاضر ہوں. اگست اور نومبر کا جو 2 ماہ تھے اس میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے، کچھ دھماکے ہوئے، خصوص اتوار کے مسافروں کو مارا گیا. امن و امان کے حوالے سے پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بی ایریا اور اے ایریا ہم سنتے ہیں کہ یہ اے ایریا میں واقع ہوئے، یہ بی ایریا میں ہوئے. اس حوالے سے آپ نے کتنے دہشت گرد پکڑے ہیں؟ کیا امن و امان کے حوالے سے پروگرس ہے؟ بہت شکریہ. تھوڑا سا تعارف اپنا کرا دیں. عرفان رانا، جی این این ٹی وی سے کرائم رپورٹر ہوں. مولانا صاحب 25 سال ہو گئے، 26 سال فال سفید ہو گئے، کچھ دھماکے بم دھماکوں میں یہ دیکھتے سر جوانی گزر گئی. عرفان صاحب بہت شکریہ. بنیادی طور پہ آج کی جو ہماری یہ پریس بریفنگ ہے، پریس کانفرنس نہیں ہے کیونکہ میں کوئی بہت بڑی خبر کے لیے نہیں آیا. میں ایک میڈیا اویئرنیس، میڈیا کیمپین کو لانچ کرنے کے لیے یہاں پہ آج آیا ہوں. بنیادی طور پہ چونکہ آج اس کا فوکس ہماری ٹریفک اور اس کے مسائل اور ان کو بہتری کرنے کے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے میں کروں گا. لیکن آپ کے سوال کا میں مختصر جواب یہ دے دیتا ہوں کہ جی بالکل پاکستان کے اندر جو باقی ہمارے تینوں صوبے ہیں، جو پولیسنگ کا سسٹم ان 3 صوبوں میں ہے، بلوچستان میں ذرا مختلف ہے، اور یہاں ٹریڈیشنلی اے ایریا اور بی ایریا موجود ہیں. اور 2003-04 میں یہ بی ایریا سے سارے اے ایریا ہو گئے تھے. 2011 میں دوبارہ سے یہ اے اور بی کی تفریق آئی، تقسیم آئی. اس کی الگ وجوہات ہیں، وہ ہم کبھی بیٹھ کے آپ کو علیحدگی میں بتا سکتا ہوں میں. لیکن میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں کہ یہ بی ایریا اور اے ایریا کی تقسیم جو ہے اس کا نتیجہ عوام کو احساس عدم تحفظ کی صورت میں نہیں ملنا چاہیے. ہم نے یہ کہا، میں نے خود کہا وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے، چیف سیکرٹری کے سامنے، اے سی ایس ہوم کے سامنے، میں نے کہا جی کاغذ پہ تقسیم ہے، ریالٹی میں تقسیم ہے، پولیس اور لیویز کا فرق ہے. ایک کا کنٹرول ضلع کے ایس پی کے پاس ہے، دوسرے کا کنٹرول ضلع کے ڈی سی کے پاس ہے. اسی طریقے سے تھانے اور باقی سسٹم بھی مختلف ہے، مگر عوام کو اس کا نتیجہ احساس